بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کمرے والا علمی یتیمی مرزا انجینئر کے جتنے بھی بلائنڈ فالورز ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دل پہ ذرا ہاتھ رکھ لیجئے گا، کیونکہ میں ایک ایسی ویڈیو آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو دیکھتے ہی سنتے ہی ہو سکتا ہے کہیں کو دورہ پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہیں کا بی پی ہائی یا لو ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کو شوگر ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کو اٹیک ہی ہو جائے، فالج ہی ہو جائے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ مرزا انجینئر الٹا بھی لٹک جائے نا، اس بات کا وہ جواب دے نہیں سکتا اللہ کی رحمت سے، کیونکہ میں ویڈیو اس بندے کی رکھنے جا رہا ہوں کہ جس بندے کو مرزا انجینئر اپنا استاد کہتا ہے۔ کئی بار اس نے مختلف ویڈیوز میں اپنے بیانات میں اس بات کا اقرار بھی کیا، اظہار بھی کیا، اعلان بھی کیا کہ میں مولانا اسحاق صاحب کو اپنا استاد مانتا ہوں۔ لیکن مولانا اسحاق صاحب نے مرنے سے پہلے مرزا انجینئر کی ایسی کھال اتاری ہے کہ یقین کیجئے سنتے ہی مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، لیکن یہ اس کو آئے گا کہ جو اندر باہر سے دیانتدار ہوگا، جو دیانتدار ہوگا اور جو حق جاننے والا ہوگا، حق کو پہچاننے والا ہوگا یا حق کا متلاشی ہوگا، انا والا بندہ جو نہیں ہوگا نا، یقین کیجئے وہ اندر باہر سے راضی ہو جائے گا۔ اتنی زبردست ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، آخری بات کر کے وہ ویڈیو آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں امام سیوطی ہو، یہ بندہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انجینئر اگر باجدی بستامی ہے، یہ ان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اعلیٰ حضرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو، ان کے بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے آئمہ آنن فانن یہ بڑا ہی دلیر بن کے بے باکی کے ساتھ جب منہ پھٹ بن کے کہتا ہے میں یہ نہیں مانتا، میں وہ نہیں مانتا، دادا صاحب نے تفسیر کیوں نہیں لکھی، انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یعنی کہ بغیر کسی سے اصلاح کروائے، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے یہ خود ہی پتہ نہیں کیا ایک بہت بڑی بلا بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن یہ اس کا استاد مولانا اسحاق صاحب، انہوں نے جو بات کہی ہے نا، ذرا سوچئے گا، غور ضرور کیجئے گا، کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ انہوں نے یہ بات کس حد تک صحیح کہی ہے، کس حد تک درست کہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آج کے اس دور کا جو فتنہ ہے، ویسے تو کئی فتنے ہیں لیکن ان میں سے ایک فتنہ ہے جاوید احمد صاحب غامدی، ان کے بارے میں بھی جو مولانا اسحاق صاحب نے کہا وہ بھی ذرا آپ ضرور سنیے گا، پھر باقی باتیں انشاءاللہ تعالی ہم ویڈیو کے بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ مولانا اسحاق صاحب کی گفتگو سماعت کریں۔ اب قریشی صاحب، ہر شخص اٹھتا کتاب و سنت جو بھی اٹھتا نا نیا، بھائی چھوڑو بزرگوں کو، قرآن و سنت، بس قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت کو جو آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا جو پہلے لوگ جن میں اترا انہوں نے سمجھا وہ ٹھیک۔ بات تو فہم کی ہے کہ سمجھ کس کی مانی جائے گی۔ آپ نے 1400 سال کے سارے جو ان کو رد کر دیا، آپ کے بارے میں کیسے سمجھا جائے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کوئی اٹھے گا وہ کہہ رہا ہے یہ بھی کہ غلط کہتا ہے، یہ ترجمہ نہیں، یہ جو ایک باضابطہ اطفال بن جائے گا، کھیل حکیم صاحب بن جائے گا، گھر اٹھنے والا پہلی عمارت تباہ، نئے سرے سے اینٹ رکھو، دین کے ساتھ ٹھٹھا۔ بالکل یہ ریاض صاحب بڑی سازش ہے، رمضی تو بالکل اس پر کمر بستہ ہے نا کہ یورپ کو خوش کرنے کے لیے ہر چیز کو بدل دیا جائے، جہاد ختم، غلبہ دین کی کوشش ختم، پردہ ختم۔ اب سر کا دوپٹہ بھی اس نے اڑا دیا، کم از کم اس حد تک تو لوگ نہیں کہتے، وہ ظالم یہ بھی کہنے لگا کہ یہ بھی رواج یہ کہ سر کا کوئی بیٹھی ہوتی ہے، سوال کرتی ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ میں اس کے ادارہ میں گیا ہوں، موردہ پچھلے دنوں لاہور گیا تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم نے بلایا، ریکارڈ کیا، اس کے جواب کے لیے نا ایک لیکچر ریکارڈ کیا انہوں نے اقامت دین، تو میں نے کہا چلو یہ بھی پاس ہوئی، تو وہاں پھر وہ دے رہے تھے اپنے بنے ہوئے فہرست کتابوں کی، اس پر بھی جو اس کے کارنامے بیٹھا درس دے رہا، لڑکیاں ننگے سر بیٹھی ہیں سامنے، بس دکھایا ہوا، بالکل اس نے کمر باندھی ہوئی ہے کہ دین کو تباہ کرنا، بہت بڑا سازشی ہے اور یہ بے دین ہے، قرآن کے نام پر گمراہ کر رہا۔ ناظرین، آپ نے بابا اسحاق، مولانا اسحاق صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، اس سے آگے میں کچھ نہ بھی بیان کروں، نہ بھی کچھ بات کروں تو میرا خیال ہے کہ سمجھدار کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بہت بڑی بات کہہ دی، جنہوں ساڑھے پنجابی زبان کہتے ہیں نا 100 ہاتھ رسا دے گنڈ سرے تھے، یعنی کہ مولانا اسحاق صاحب نے یہ بات بتا کر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید کئیوں کو ذہن ہو سکتا ہے صاف ہو جائیں ان کی یہ بات سن کر کہ یار اتنے بڑے بڑے اسلاف آئے، اتنے بڑے بڑے علماء اکرام آئے، اتنے بڑے بڑے مشائخ آئے، اتنے بڑے بڑے بزرگ آئے، اولیاء اکرام آئے، یار 1400 سال، 14.5 پونے 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، مجھے دیانتداری سے بتائیے یہ صرف اور صرف دین جو ہے وہ مرزا انجینئر کو سمجھ آ گیا؟
تو پھر اس یعنی کہ جو مین مرکزی بات کرنے والی وہ یہ ہے یار اتنے بڑوں کو جو ہے وہ دین سمجھ نہیں آیا تمہارے بقول، تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ صحیح کہہ رہے ہو؟ اور پھر وہ ہمارے اسلاف و بزرگ تو وہ تھے کہ وہ باقاعدہ پڑھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے شاگرد تھے، کئی استادوں سے جو ہے وہ انہوں نے علم دین حاصل کیا ہوا تھا، کئی سال لگا کے انہوں نے جو ہے وہ دین پڑھا ہوا ہے۔ لیکن ستم اور تعجب والی بات یہ ہے کہ جنہوں نے ساری زندگیاں اپنی پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، کوئی تدریس کرتا رہا، کوئی طالب علمی کا دور زمانہ یہ وہ کرا کے ان کے ساری زندگی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے وقف کر دی دین اسلام کے لیے، اب ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ آج کل کا جو چھوکرا ہے مرزا انجینئر کہ جو صرف اپنے کمرے میں گھس کر جو ہے وہ زبان درازی کرنا جانتا ہے اور باتیں کرنا جانتا ہے، اور جو کسی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، علماء کرام سے پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بندہ آتا ہے یہ بھی غلط وہ بھی غلط فلاں بھی غلط، اس نے ترجمہ نہیں کیا، اس نے تفسیر نہیں کی۔ او بھائی یہ صرف تمہیں سمجھ کیوں آیا ہے، پوری امت میں کسی اور کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ اور دوسرے نمبر پر جو غامدی صاحب کے بارے میں مولانا اسحاق صاحب نے کہا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ علماء اکرام جو بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو وہ آپ کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پھر صحیح کرتے ہیں نا کہ جناب آپ ایک بندہ پردے کو بھی جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اسے دین حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے انجینئر ہے، اب اس انجینئر سے پوچھو کہ بھائی جب تم نے انجینئرنگ سیکھی تھی تو کیا تم نے گھر بیٹھ کے سیکھ لی تھی یا جا کر سیکھی تھی؟ تو یہ کیا کہے گا مرزا؟ یہی کہے گا، ظاہری بات ہے کہ میں نے جا کر سیکھی۔ او بھائی جب تم نے انجینئرنگ اتنا تمہارا حافظہ ہے تو جا کر سیکھنا تمہاری مجبوری بن گئی ہے یار، دین ہی اتنا تمہارے لیے آسان رہ گیا کہ تم جناب کبھی کوئی بات کرتے ہو، کبھی کوئی بات کرتے ہو، کبھی کوئی بات کرتے ہو، پھر تمہاری گفتگو میں اتنے تضاد ہوتے ہیں اور اللہ جانے تمہیں بتانے والا کوئی نہیں ہے، یا تمہیں بتاتے ہیں تم جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا جن کو کہتے ہیں چلا بندہ بن جانا، خیر ادھروں سنی ادھروں کاٹ چھڑی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا چینل چلنا چاہیے، تمہاری واہ واہ ہونی چاہیے، تمہاری بلے بلے ہونی چاہیے، تمہارے کا نام ہونا چاہیے، اور اپنا منہ جنہوں ساری پنجابی زبان کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو، یعنی کہ تمہارا منہ ہے اور خود کی تعریفیں کیے جا رہے ہو۔ میں جناب دکانیں بند کر دیتی ہیں مولویاں دیاں، میں کہتا ہوں یار مولویوں کی دکانیں پتہ نہیں بند ہوئی ہیں یا نہیں، الحمدللہ ہماری تو دکان ابھی تک چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، حالانکہ میں سب سے ہلکا مولوی ہوں، تعلیم بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، تجربہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا زیادہ عرصہ مجھے ہو گیا اس فیلڈ میں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس زمانے میں تم اس زمانے میں بڑا سونا اللہ کی فضل سے میرا گزارا رہا، اچھی جگہ پہ میں الحمدللہ امامت بھی کر رہا ہوں، خطابت بھی کر رہا ہوں، محافل میں بھی کبھی آنا جانا ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو الزامات تم لگاتے ہو مولوی کی دکانیں بند ہو گئی، یاد رکھو وہ جو تمہارا استاد ہے نا مولانا اسحاق، جاتے جاتے دنیا سے اس بندے نے تمہاری جو ہے وہ ٹھکائی بھی کر دیا، دھلائی بھی کر دیا، منجی ٹھوک دی اور تمہاری دکان بند کر دی۔ اگر مرزا انجینئر تم واقع دیانتدار ہو، حلال زادے ہو، تو پھر اتنی بات تو بتاؤ نا کہ جو مولانا اسحاق صاحب نے بات کہی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا کہو گے مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں؟ بتائیے ذرا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح کہی یا وہ غلط کہی ہے؟ اب ذرا زبان درازی کرو نا، کیونکہ جو مرزا کے استاد ہوتے ہیں نا، یہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، اس کے بہت زیادہ پروف بھی ہیں کہ مرزا انجینئر اپنے استاد کے بارے میں زبان درازی نہیں کرتا، جس کو یہ کہہ دیتا نا میرے استاد، اب وہ اس کے فتوے کی ذات میں آ بھی جائے نا، شریعت کے فتوے کی ذات میں آ بھی جائے، مرزا انجینئر کو پتہ چل بھی جاتا ہے، لیکن یہ بندہ واپس زبان کھولتا نہیں، کیوں ہوگا؟ کیا اسی کی جوتی اسی کی بوتھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔